بات کریں گے، اور خاص طور پہ یہ کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، یہ کیا پاکستان کے لیے کیا نئی خبر دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے کون سے دن آنے والے ہیں، کوئی اچھی نوید سنائی دے رہی ہے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد صاحب، آپ آئی آر ایکسپرٹ ہیں، آپ سے پوچھیں گے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا بہتر ہے یہ دورہ، اور ساتھ میں ہمارے سابق سیکرٹری خارجہ صاحب جناب جوہر سلیم صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بھی پروگرام میں موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب۔ تو اس ساری صورتحال میں بات کرتے ہیں۔ جوہر صاحب، میں آپ سے سٹارٹ کروں گا، یہ اس وقت جو ساری سچویشن بنی اس وقت ایران اور اسرائیل کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس میں سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یعنی پاکستان کے لیے کیا برآمد ہوگا اس ملاقات میں، اور اس ملاقات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی اس طرح سے ہوتا رہا ہے؟ جی دیکھیں، ملاقات تو بہت اہم تھی، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں، اگر ہم پچھلے خصوصاً 10 سال کی بات کریں تو اس میں بتدریج تھوڑی سی ان کا جو سکوپ اور میگنیٹیوڈ تھا وہ کم ہوا تھا، اور انڈیا کے ساتھ ان کا زیادہ ہو رہا تھا، یہ ایک ٹرینڈ تھا۔ پھر انڈیا جو ہے وہ جو سو کالڈ انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے، اس میں بھی ان کی ایک کلیدی اہمیت تھی، چائنا کی کنٹینمنٹ جو امریکہ اور ویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، پھر کوڈ میں اور اس طرح کی بہت ساری تنظیموں میں وہ ظاہر ہے اس کا حصہ بن گئے تھے جو امریکہ اس خطے میں بنا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر اگر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم تجارتی جو ہے ٹریڈ کوآپریشن اور کمرشل کوآپریشن اور ڈیفنس کوآپریشن کی بات کریں تو اس میں بھی انڈیا کے ساتھ بہت تیزی سے ان کے روابط بڑھ رہے تھے، اور پاکستان کے ساتھ کوائٹ فرینکلی کم ہو رہے تھے، ٹریڈ وغیرہ میں تو اتنے نہیں، لیکن ڈیفنس کوآپریشن میں اور دوسرے ایریاز میں۔ تو اب وہ ایک دم ٹرینڈ جو ہے ہمیں رکتا نظر آ رہا ہے، اور دوبارہ سے امریکہ کی توجہ جو ہے پاکستان کی طرف، اور پاکستان کی جو اہمیت ہے امریکہ کی نظروں میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے۔ اب ایک طرف تو امریکہ نے ٹریڈ میں کہا ہے، اور دیکھیں پاکستان کے لیے تو امریکہ بہت زیادہ اہم ہے، ان کے لیے ہماری اہمیت تھوڑی کم ہو رہی تھی، لیکن ہمارے لیے ان کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ وہ ہمارے سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنر ہیں ایکسپورٹس کے سینس میں، امپورٹس میں تو چائنا ہے۔ ٹریڈ سرپلس سب سے بڑا ہمیں امریکہ سے ملتا ہے، کسی ایک ملک سے دنیا میں اگر ہے تو وہ امریکہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری ایک بڑی ڈیاسپورا وہاں پہ ہے۔ پھر ریمیٹنسز اگر کہیں تو بلینز آف ڈالرز کی ریمیٹنسز امریکہ سے آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، مثال کے طور پہ IMF ہے جس کے ساتھ ہم ان کے پروگرام میں ہیں، پھر ورلڈ بینک ہے جس کے ساتھ ہم $40 بلین کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اگلے 10 سالوں کے لیے۔ تو یہ سارے ادارے جو ہیں یہ بھی امریکہ کے خاصی حد تک امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو اسٹریٹجک اعتبار سے دیکھیں تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی وجہ سے اس خطے میں جو سیکیورٹی ہے اور باقی جو اسٹیبلٹی ہے اس پہ اثر آئے۔ تو اس میں ہم چاہتے تھے کہ ہمارا تعاون ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک جو ہمارے تعاون ہے امریکہ کے ساتھ وہ چلتا رہے۔ پھر کچھ ایریاز ایسے ہیں جس طرح کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اس میں ہمارا جو بہت لانگ سٹینڈنگ کوآپریشن ہے وہ بھی چلتی رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے عرصے میں پچھلے کچھ اگر مہینوں کی خصوصاً بات کریں تو اس میں وہ تعاون بہت بڑا ہے، اور امریکہ میں یہ ریئلائزیشن بڑی ہے کہ پاکستان بہت اہم ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اور دوسری چیزوں میں بھی، لیکن خصوصاً کاؤنٹر ٹیررزم میں۔ پھر ایک جو اور نیا ایریا آیا ہے وہ ہے یہ جو مائننگ کا ایریا ہے، کرٹیکل منرلز جو ہے اس کی پوری دنیا میں ایک دم ریکگنیشن بہت بڑھ گئی ہے، جس طرح لیتھیم ہے، جس طرح کاپر ہے، اس طرح کی منرلز کہ وہ بہت ضروری ہیں اور ان کی کمی ہو رہی ہے دنیا میں۔ تو چائنا نے تو اس کا جو ہے نا ان کا جو سپلائی چین ہے اس میں کافی عرصے سے کام کر کے تو اپنے لیے اس کی ایکسس جو ہے اس میں انشور کر لیے۔ امریکہ اب اس پہ کام کر رہا ہے، تو اس میں پاکستان میں یہ منرلز بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں، بلوچستان میں خصوصاً۔ تو امریکہ اس میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ جو کرٹیکل جو منرلز ہیں اس میں تعاون کی جو بہت زیادہ گنجائش ہے، بیکاز ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کیپٹل ہے، ہمارے پاس وہ منرلز ہیں کے ذخائر ہیں۔ تو اب وہ ایریاز جہاں پہ پاکستان کا اور امریکہ کا تعاون جو بڑھنے کے چانسز ہیں، پوٹینشیل ہے، پرومس ہے، ان ایریاز پہ توجہ دونوں ملکوں کی ہو رہی ہے، خصوصاً امریکہ کی طرف سے جو پہلے نہیں تھی۔
اسی طرح امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک اہم ملک ہے اس خطے کا اور دنیا میں بھی جو ہے دیکھیں 5ویں بڑی آبادی ہے پاکستان کی، دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے. تو جو ایران کا یہ ابھی مسئلہ اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے اس میں ہم تو ایران کے نیبر بھی ہیں، تو اس پہ بھی خاصی دیر تک جو ہے اس ملاقات میں بھی بات ہوئی اور وہ پاکستان کو یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کو جو اس میں ایک ڈپلومسی ہو رہی ہے اس وقت، امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں پاکستان کو بھی جو ہے شامل کرنا چاہیے، پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتے اس میں. تو اس لحاظ سے ان سارے عوامل کو اگر ہم جو ہے سامنے رکھیں اپنے، تو پھر اس کی جو اہمیت ہے اس ملاقات کی وہ واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ سے ڈاکٹر شبیر صاحب یہ سوال تو یہی ہے کہ یہ کیا اس طرح سے ممکن تھا پہلے بھی، یعنی کوئی ملاقات اس طرح سے بڑی ہوئی کہ ہماری جس طرح سپہ سالار ہیں ان سے، اور یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلے سے طے شدہ، یعنی یہ حالات نے اتنی اہمیت بنا دی کہ اس کے بعد یہ ملاقات ہونا ضروری ہو گیا؟ اور اس ملاقات سے کیا برآمد آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے کیا اچھا؟ دیکھیں تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا کبھی ایک بار بھی کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ امریکہ کے دورے پہ ہو اور ان کی ملاقات جو امریکہ کا جو سپریم کمانڈر کہہ لیں اور چیف ایگزیکٹو امریکی صدر ان سے وائٹ ہاؤس میں ہو. اس سے پہلے ایسا موقع کبھی بھی نہیں آیا تاریخ میں. پہلے سے اس لیے طے شدہ نہیں تھی کہ آپ نے ابھی ٹرمپ کے ایک بیان سے سنا ہوگا کہ جب ان سے پوچھا گیا، جب انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے جو معاملات ہوئے تو میں نے ان کو دعوت دی ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے اس جنگ کو روکنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان، جیسے مودی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ہندوستان کو ایک طاقتور، اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک جو سب سے بااثر شخصیت جو ہیں. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ وہ تاریخی دن ہے 10 مئی کا، یہ اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. وہ دن بھی سگنیفیکنٹ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ پاکستان 10 مئی کے بعد ایک زیادہ باوقار ملک کے طور پہ سامنے آیا، ایک زیادہ مضبوط ملک کے طور پہ سامنے آیا. بلکہ آپ یہ کہیں کہ جو کئی شعبے ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں جن میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی، جس میں ہم نے اپنی فضائی برتری بھی ثابت کی، ہم نے اپنی دفاعی برتری بھی ثابت کی. وہ جو ہم پہ ایک مسلط کی جا رہی تھی جنگ، ہم نے وہ جو ہمارا کئی گنا زیادہ طاقتور ملک ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی. پھر دنیا کو ہم نے ایک چیز باور کروا دی. دیکھیں نیوکلیر ڈیٹرنس کی بات تو ہوتی رہی ہے ماضی میں، اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ شاید یہ جو ہتھیار ہیں یہ ایک صرف ڈیٹرنس کے طور پہ ہیں اور یہ شاید کبھی کسی ملک کو یہ نوبت نہ آئے کہ وہ استعمال کرے. امریکہ نے جب کیا تھا تو وہ صرف اکیلا تھا نیوکلیر پاور، باقی تو کسی کے پاس نہیں تھا یہ ہتھیار. آپ دیکھیں 10 مئی کو آپ نے یہ باور کروا دیا پوری دنیا کو کہ اگر پاکستان کو نقصان ہوا اور ہماری جو ایک ریڈ لائن ہے اگر اس کو کراس کیا گیا تو پھر پاکستان جو ہے اس کے پاس سارے آپشنز کھلے ہیں ٹیبل پہ. یہ جب تک پوری دنیا کو یقین نہیں ہو گیا، آپ دیکھیں اسے 1-2 دن پہلے کیا بیانات تھے. امریکی صدر کہہ رہے تھے کہ یہ تو کئی ہزاروں سال سے لڑ رہے ہیں اس ایشو پہ. جے ڈی وینس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وی آر نتھنگ ٹو ڈو ود انڈین پاکستان، کا اپنا معاملہ ہے. یہ چند گھنٹوں میں جو کچھ ہوا نا، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک تھیوری ہے، اس کو کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ تھیوری یا فوکسنگ ایونٹ. یہ کیا ہے کہ جو پالیسی ہے نا وہ آسانی سے نہیں بدلتی. خصوصاً فورن پالیسی تو کہا جاتا ہے کہ یہ ملکوں کی اتنی مضبوط ہوتی ہے اور پائیدار کہ یہ حکومتوں کے بدلنے سے یا رجیم کے چینج ہونے سے بھی نہیں بدلتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس تھیوری کے مطابق بعض اوقات کوئی ایک واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جس سے آل آف اے سڈن وہ اس ملک کی پالیسی بدل جاتی ہے. 9/11 کا جو واقعہ امریکہ میں ہوا، پھر ہینری کسنجر نے کہا کہ امریکہ اب اس وقت وہ امریکہ نہیں ہے، بلکہ اس نے اس کو ہائپر امریکہ کا نام دیا. جناب 10 مئی کے بعد کا بھی پاکستان جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے. اور آپ نے اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے پوچھا تو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے خود یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے مسئلے پہ بات ہوئی ہے. پھر انہوں نے جو جملے بولے کہ ان کا جو موقف آیا ہے فیلڈ مارشل کا ہمارے سامنے لگا ہے کہ وہ جو سچویشن ہے وہ ہی از ناٹ ہیپی. ظاہر ہے کہ پاکستان اپنے بالکل نیبرہڈ میں، اور پھر اسرائیل جیسا ملک جس نے ابھی انڈیا کو سپورٹ کیا اور ڈرونز دیے، تو ہم تو یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ وہ پھر ہمارے بارڈرز پہ آ کے
उस तरह का नुकसान पहुँचाए। हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने दो टोक अल्फाज में, मुझे लग रहा है, जो बाद में उन्होंने एक मीटिंग में बात भी की कि हम ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं, सर ये गैर मामूली बात है। उसका नतीजा क्या निकला है, जो पहला इम्पैक्ट हुआ है कि ट्रंप साहब तो कभी कह रहे थे कि ये मैं हमला जो है उसको किसी वक्त भी कर सकता हूँ, और कभी वो 2 दिन की बात करते थे। अब उनकी तर्जुमान ने कल वाज़ेह तौर पे कह दिया, उनका वो बयान पढ़ के सुनाया कि अब अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो 2 हफ्ते के बाद ये फैसला करेंगे कि अमेरिका ने इस जंग का हिस्सा बनना है कि नहीं बनना। ठीक, लेकिन हमने कामयाबी से अमेरिका को, मुझे लगता है इस मुलाकात में बावर कराया है कि